میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ عدم سے کوئی چیز وجود میں آ جائے اسے شے کہتے ہیں، اور ہر شے کا کام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جسے پروردگار جل جلالہ نے تاج کرامت عطا کیا ہو، لیکن ایک انسان ہی ایسا ہے جسے رب قدیر جل جلالہ نے تاج کرامت عطا فرمایا لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس طریقے سے انسان کی عظمتوں کو قرآن نے اجاگر کیا۔ موجودہ دور کے اندر مسلمان اپنی حقیقت سے ناواقف ہے، اپنے مقام سے ناآشنا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بعثت مبارکہ سے پیش کر جو دور جاہلیت تھا، انسان پھر اسی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور جاہلیت کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے محسوس ہوگی اور سمجھ میں آئے گی کہ وہ دور جاہلیت انسان کو انسان کے مقام سے ناآشنا کیے ہوئے تھا، انسان انسانیت کی سطح سے گرا ہوا تھا، انسان اپنے مقام کو اس طریقے سے بھول چکا تھا کہ جانور سے بھی بدتر اپنی زندگی وہ گزارتا نظر آ رہا تھا۔ انسان لاقانونیت کے دورے سے گزر رہا تھا، انسان طبیعت کا غلام بنا ہوا تھا، انسان کی اپنی مرضی اور خواہش کی تکمیل کے لیے انسان کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا، ظلم و زیادتی کا طوفان تھا، رذائل اخلاق کا سیلاب تھا، انسان اتنا ذلیل ہو چکا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا، انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جوے کے اندر اپنی بیویوں کو ہارتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی تھی، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر اعظم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور جاہلیت میں بسنے والے انسانوں کو ایک ایسا شرف اور ایک ایسا امتیاز اور ایک ایسی خوبی عطا فرمائی جس خوبی کی بنیاد پر صدیوں سے جنگوں میں گرفتار آپسی خانہ جنگی کے اندر الجھے ہوئے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مشرف ہو کر شیر و شکر بنتے ہوئے نظر آئے اور اپنے مقام اور مرتبے کے جاننے والے بنتے ہوئے نظر آئے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ عالمی سطح پر امت مسلمہ جس زوال سے ہمکنار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں بسنے والا مسلمان اطمینان و سکون سے اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہو۔ بے جگہ کرنے کے منصوبے، بے قرار کرنے کے منصوبے، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں پاپولیشن کے اعتبار سے سیکنڈ پوزیشن پر ہونے کے باوجود بھی آج کا مسلمان کہیں باعزت، باوقار اور طاقتور کی حیثیت سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ دانشوران قوم و ملت اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور جب امت مسلمہ کی ظلم و حالی کے حوالے سے کسی ہال میں بیٹھ کر، کسی ادارے میں بیٹھ کر دانشوران قوم و ملت غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے
تو کوئی یہ مشورہ دیتا نظر آتا ہے کالج اور یونیورسٹیز کے جال بچھا دو، جہالت کی وادیوں سے ہماری قوم نکلے گی جس کی بنیاد پر ہماری قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اکنامیکل اس کا اسٹیٹس اسٹرانگ کرو، جب معاشی اعتبار سے یہ مستحکم ہو جائیں گے تو یہ ہر جگہ پر کامیاب اور کامران نظر آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف انہیں آگے بڑھاؤ، مستقبل ان کا تابناک بن جائے گا۔ کوئی کہتا ہے سیاست کے میدان کے اندر انہیں آگے بڑھاؤ، اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے تو مسلمانوں کے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہزارہ جد و جہد کے بعد مسلمان پیچھے تو جا رہا ہے، مسلمان کی زندگی میں کوئی تابناکی، کوئی کامیابی اور کوئی کامرانی بظاہر ایسی نظر نہیں آ رہی جسے دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہو کہ مسلمان پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس مسلمان کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کا وارث ہم نے ان کو بنایا جو نیک لوگ ہیں۔ آج ملک کے ملک پیروں کے نیچے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، زمینیں پیروں کے نیچے سے کھسکتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یقیناً موجودہ دور میں پسماندگی کا علاج تعلیم کسی حد تک ہے، لیکن کمپلیٹ یہی علاج نہیں ہے۔ یقیناً اکنامیکل اسٹیٹس اسٹرانگ کرنا یہ مسلمانوں کی موجودہ پسماندگی کا علاج ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ یقیناً سیاست کے میدان میں مسلمانوں کا عملی طور پر آنا یہ کسی حد تک علاج ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پھر ہے کیا؟ اور مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب کیا ہے؟ ناکامی کا سبب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کی طرف مسلمانوں کی توجہ راغب ہوئی۔ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آسمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آب و ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اہل و عیال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ زمین جس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، زمین ہے تو انسان اس پر بیٹھا ہے، زمین ہے تو اس پر انسان لیٹتا ہے، زمین ہے تو اس پر چلتا ہے، زمین ہے تو اس پر عمارت تعمیر کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر بھی انسان زمین ہی پر بناتا ہے، اور خدا نے کعبہ بھی اگر بنوایا تو زمین ہی کے اوپر بنوایا ہے۔ یہ زمین بہت قیمتی چیز ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جس کے پاس زمینیں ایکڑ کے حساب سے ہیں، وہ یہاں کا مالدار کہلاتا ہے۔ زمینوں کی قیمت آسمان پر جاتی بھی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین کے حوالے سے فرمایا تو ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے فرش بنایا اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ یہ زمین بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں آج کے دور کے اندر انسان زمینوں کے حوالے سے تجارت کر کے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور زمین جس کے پاس ہے وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہے۔ زمین بہت قیمتی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے زمین عطا فرمائی، لیکن پورے قرآن کا مطالعہ کرو، کہیں رب قدیر جل جلالہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں زمین دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ زمین کتنی قیمتی ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ بہت سارے بدعقیدہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر کے مٹی میں مل گئے، یہ عبارت انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اللہ اکبر، ان نادانوں کو زمین کی حقیقت نہیں معلوم۔ مجھے بتاؤ یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔
یہی زمین ہے. ایک انسان جب اس دنیا سے کچھ کرتا ہے تو اسی زمین کے اندر لہم شہیم انسان کو رکھ دیا جاتا ہے. 1 سال کے بعد جب اس کی قبر کھودی جائے تو قبر کے اندر سے سوائے ہڈیوں کے کچھ نہیں نکلتا. پورا جسم مٹی کھا چکی ہوتی ہے, قبر کے کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوتے ہیں. لیکن یہی زمین ہے کہ ایک کھیتی کرنے والا کسان زمین کے اندر ایک دانے کو بوتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد یہ زمین اس دانے کو کھاتی نہیں ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اسی زمین سے ننھی کوتلیں نمودار ہوتی ہیں, پھل دیتی بھی نظر آتی ہیں, اناج دیتی بھی نظر آتی ہیں, پھول مہکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ زمین کو شعور کس نے عطا فرمایا کہ لہم شہیم انسان کو کھا جا, اور یہ شعور کس نے عطا فرمایا کہ ایک دانے کی تو پرورش کر؟ تو پتا چلا زمین جواب دے گی کہ دانے کی پرورش کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے اور انسان کو کھانے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو زمین جانتی ہے کسے کھانا چاہیے اور کس کی پرورش کرنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا. زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں, اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. یہاں سے ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے